الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز، اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کے اور جو لوگ ایمان لا کر علوم نبوت سے سرفراز کیے گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمائیں. تو جس شخص کے پاس دو چیزیں جمع ہو جائیں، ایمان اور علم دین، تو اللہ تعالی کا یہ فیصلہ ہے اور اعلان ہے کہ ایسے خوش نصیبوں کو ضرور رفع درجات سے نوازا جائے گا. اور یہ رفع درجات دنیا میں بھی انشاءاللہ ملے گا، لیکن دنیا چونکہ فانی ہے اور غیر مقصود ہے، اس لیے وہ ملنا نہ ملنا کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا. اصل جو بشارت ہے وہ آخرت میں رفع درجات کی، کہ وہاں پر ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ بلند سے بلندتر ہوگا جن کو اللہ تعالی نے ایمان کے ساتھ علم دین کی دولت سے سرفراز فرمایا ہوگا. میدان حشر میں بھی ان کے درجات الگ متعین ہوں گے جو دوسروں سے ممتاز ہوں گے. اور پھر انشاءاللہ جب جنت میں داخلہ نصیب ہوگا تو وہاں بھی ان حضرات کو اونچے مراتب سے نوازا جائے گا درجہ بدرجہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے. اور اللہ کی بشارت اور اس کا وعدہ بالکل سچا ہے، جس میں شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. جب یہ بات آپ کے سامنے آ گئی تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم اور توفیق سے علم دین کے مشغلے کے لیے ہمیں منتخب فرما لیا ہے. لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے پڑھنے والے بھی منتخب کیے جاتے ہیں
اور پڑھانے والے بھی منتخب ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں اس سے بہتر کوئی مشغلہ نہیں، یہ آپ یقین کر لیجیے۔ اس سے پرسکون، اس سے زیادہ عافیت والا، اس سے زیادہ اطمینان بخش اس کائنات میں کوئی اور مشغلہ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انعام اور اکرام ہے، اور آدمی اگر صحیح طرح کام کرے اور اپنی خدمات بجا لائے، ذمہ داریاں پوری طرح انجام دے، تو اللہ تعالیٰ بندوں اور مخلوق کے دل میں بھی اس کی قدر اور محبت ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے اساتذہ سے سنا ہوگا کہ طالب علم کے لیے ہوا میں اڑنے والے پرندے، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں، زمین پر رینگنے والے جانور، یہ سب کے سب دعائے خیر کرتے ہیں۔ اور دعائے خیر کس کے لیے کی جاتی ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ دعائے خیر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان غیر معقول، یعنی جن کے پاس عقل نہیں ہے انسانوں جیسی، ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں اس مشغلے میں لگنے والوں کی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھیں، قرآن پڑھائیں، ان کا یہی مشغلہ ہو۔ اور آپ یہ مت سمجھیے گا کہ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھانے سے مراد خالی حفظ خانہ ناظرہ خانے کے لوگ ہیں، بلکہ جو نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے وہ بھی قرآن کی خدمت کر رہا ہے، جو ناظرہ پڑھا رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے، جو نحو و صرف پڑھا رہا ہے وہ بھی قرآن کے لیے پڑھا رہا ہے، جو بلاغت اور ادب اور لغت پر محنت کر رہا ہے وہ بھی گھوم پھر کے قرآن کے لیے۔ اسی طرح فقہ میں اشتغال، احادیث میں اشتغال، یہ سب گھوم پھر کر کے ان کا جوڑ کہاں سے قائم ہو جاتا ہے؟ قرآن سے قائم ہو جاتا ہے، کیونکہ ساری احادیث شریفہ یہ قرآن پاک کی تشریح و تفسیر ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی قرآن پاک کی عملی اور قولی تفسیر ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت شکر گزار ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنی مخلوقات میں سے ہم کمزوروں کو اپنے دین اور اپنے علم کے لیے کیا کر لیا؟ منتخب کر لیا، ورنہ ہم کہاں اس قابل تھے۔ اور پھر اس نعمت کی قدر کریں۔ الحمدللہ آپ کو یہاں مدرسے کا ماحول میسر ہے، اچھے اساتذہ میسر ہیں، سہولتیں فراہم ہیں، کوئی آپ کو ٹینشن نہیں ہے، کوئی بے اطمینانی نہیں ہے۔ اب ان اوقات کو آپ کام میں لائیں، کتابوں کی اچھی طرح تیاری کریں، مطالعے کا اہتمام کریں، جو باتیں یاد کرنے کی ہیں انہیں زبانی یاد کریں، جو باتیں لکھنے کی ہیں اپنی نوٹ بک میں لکھا کریں، کتابوں کا اکرام احترام کریں، اساتذہ کی عظمت دل میں بٹھائیں، ایک سچی صاف ستھری گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارنے کی عادت ڈالیں، تو انشاءاللہ آپ جہاں بھی رہیں گے آپ کے ذریعے سے روشنی پھیلے گی، امت آپ سے فائدہ اٹھائے گی، جہالت کی تاریکیاں آپ کے ذریعے سے دور ہوں گی، اور سب سے بڑی بات یہ
کہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور منظور نظر بن جائیں۔ جو آدمی اللہ کے کام میں لگے گا اور اللہ کے دین کی خدمت کرے گا اور دین کو پھیلائے گا اور علم کو پھیلائے گا، وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قدر قرار پائے گا۔ ہم سب یہ ارادہ اور ہمت کریں کہ انشاءاللہ اچھی طرح پڑھیں گے بھی، اور پڑھنے کے بعد اسی مشغلے میں لگیں گے۔ پڑھنے کے بعد اسی میں لگنا ہے۔ اگر کسی اور میں لگنا تھا تو یہاں آنا نہیں تھا، اور جب یہاں آ گئے تو اب کہیں اور جانا نہیں۔ اسی پہ جینا ہے، اسی پہ کیا ہے، مرنا ہے۔ چاہے کسی جنگل بیابان میں لے کے بیٹھ کے پڑھانا پڑے، وہیں پڑھائیں گے۔ اب ایک رخ بن جاؤ، بس ادھر ادھر دیکھنا نہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا چکا چوند ہے، کیا چیزیں ہیں، نہیں۔ ہماری نظر بس ایک چیز، دین کی خدمت، دین کی خدمت، دین کی خدمت، علم دین کی اشاعت۔ جو ہم تک پہنچا ہم دوسروں تک کیا کریں، منتقل کریں، اسی پہ رہنا ہے آخر دم تک۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس مدرسے کو بھی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین۔